بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات پائی جاتی ہیں، بالخصوص رجب کے مہینے کے حوالے سے۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت کہ جو 22 رجب کے حوالے سے ہے کہ جس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص 22 رجب کو کنڈے کرتا ہے، یعنی کوئی میٹھی چیز کھانے والی وہ بناتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، کوئی مراد یا کوئی نیت رکھ کے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میری جو مشکلات ہیں، میری پریشانیاں ہیں، وہ ساری دور ہو جائیں، تو اگر جس شخص کی مرادیں، جس کی مشکلیں، جس کی پریشانیاں دور نہ ہوں، تو وہ قیامت کے دن آ کے مجھ سے اس چیز کا حساب لے سکتا ہے۔ وہ قیامت کے دن آ کے مجھ سے اس چیز کا حساب لے کہ میں نے آپ کے نام کے 22 رجب کو کنڈے کیے تھے اور میری مشکلات جو تھیں یا میرے مسائل حل نہیں ہوئے۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی بنائی ہوئی ہے جس کی ابتدا تقریباً سن 1906 سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے۔ انڈیا سے کہانی چلی تھی، ہندوستان سے، کہ ایک لکڑہارے کی کہانی تھی۔ وہ شاید آپ لوگوں نے سنی ہے، اگر نہیں بھی سنی تو میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ وہ کہانی سنانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس سے پہلے اس کہانی کا وجود نہیں تھا، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے پہلے جس چیز کے نام پر کیے جا رہے ہیں اس چیز کا وجود نہیں تھا۔ ابھی اس چیز کو ایک عبادت بنا کے یا اس چیز کو ایک ثواب کے طور پہ بنا کے 22 رجب کو لوگ کرتے ہیں۔ اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جس چیز کا وجود سن 1906 سے پہلے نہیں تھا، چلے 1900 لگا لیں، سن 1900 سے پہلے جس چیز کا وجود نہیں تھا، آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، کسی بھی کتاب میں آپ کو سن 1900 سے پہلے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کے حوالے سے کوئی بات مل جائے، آ جائے میرے پاس لے کے، میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ میں نے بڑی ساری کتابیں کھنگالی ہیں، بڑے سارے اوراق پلٹے ہیں، مجھے تو اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ملی۔ چلیں جی، الفرض والمحال، ان کی یہ بات مان لیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے، واقعی ہی انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ پہلے تو یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک ثابت نہیں ہوتی، اگر ثابت ہو بھی جائے، چلیں مان لیں، 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تک ثابت ہوتی ہے، انہوں نے یہ واقعتاً فرمایا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا نام ہے۔ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج سے ہم نے آپ لوگوں کا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ کنڈے تو چلیں بعد میں آئے، یہ کہاں سے دین میں آ گئے؟ تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں آ گئے، کوئی غلطی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن بظاہر اگر وہ اس کو اچھا رنگ دیتا ہے تو دوسرے لوگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آئیے، یہ جو 22 رجب کے کنڈے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کیوں کیے جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نہ تو 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے، تو پھر ان کے نام کے 22 رجب کو ایسا کیا ہوا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 22 رجب کا کیا تعلق ہے؟ نہ تو 22 رجب کو ان کی وفات ہے، نہ ہی پیدائش ہے۔ پیدائش کے حوالے سے 2 قول ہیں، ایک 8 رمضان کا، اسی طرح دوسرا جو ہے 17 ربیع الاول کا۔ پیدائش کے حوالے سے اختلاف ہے، جبکہ وفات کے حوالے سے اتفاق ہے کہ 15 شوال کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ اب عام طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیدائش کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آپ بڑی بڑی شخصیات کو دیکھیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کی جو ایگزیکٹ تاریخ ہے وہ کون سی ہے، اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
کوئی بھی شخص جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو اس حوالے سے لوگ کوئی خاص اس حوالے سے اہتمام نہیں کرتے، لیکن جب شخصیت نکھر جاتی ہے، پوری دنیا جان لیتی ہے، تو اس کے بعد تو ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ تو پھر کنفرم ہوتی ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں، لکھی جاتی ہے، یاد رکھی جاتی ہے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور یہ جو رسم ہے، یہ جو پھیلائی گئی رسم ہے سنیوں کے اندر، یہ اصل میں سنیوں کی نہیں ہے بلکہ روافض کی ہے، یہ رافضیوں کی پھیلائی گئی ایک رسم ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ایک شخص کہ جس نے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ابو لولو فیروز مجوسی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا تھا، اس کا دربار ایران کے اندر موجود ہے، آپ جائیں، اور اس کو انہوں نے جو نام دیا ہوا ہے بابا شجاع الدین فیروز لولو، اس کے دربار پہ جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، یہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ ان کا بزرگ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا یہ نہیں ممکن کہ 22 رجب کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اسی حوالے کی فضیلت بیان کریں کہ تم اسی نام پہ میرے کنڈے دو، جبکہ یہ بات سن 1900 پہلے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، تو یہ کہاں سے دین ہو گئی؟ تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں، یہ روافظ ہمیں جس طرف بھی لے کے چلے جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جو بھی جس چیز کو بھی نیکی کا نام دے دیتا ہے ہم مسلمان بھاگ دوڑتے ہیں اس چیز کی طرف، یہ نیکی ہے، غور ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے غور نہیں کرتے، ایموشنل بلیک میل ہوتے ہیں ہم۔ تو خدا را کبھی بھی یہ 12 جو رجب ہے اس کے دن اس طرح کے کام نہ کیا کریں، وگرنہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے گناہ اور بہت بڑے عذاب کا سبب بن سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کے، اہل سنت ہو کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے دن کنڈے کریں اور خوشیاں منائیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، میٹھی چیزیں کھائیں اور لوگوں کے کھلائیں۔